ماہ رجب میں سب کام چھوڑ کر کسی بھی دن صرف ایک تسبیح پڑھیں، ماہ رجب کی قسم ایسا نصیب کھلے گا ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، بس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ واضح رہے کہ ماہ رجب، شعبان اور رمضان بڑی عظمت اور فضیلت کے حامل ہیں اور بہت سی روایات میں ان کی فضیلت بیان کی ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے، کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا اہم پلہ نہیں، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ آگاہ رہو، رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی اس سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نیز حضرت فرماتے ہیں کہ رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 1 دن کا روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ رجب اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام ہے، اسے رجب المرجب اور اسب بھی کہا جاتا ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ جو شخص ان مہینوں میں برائیوں سے بچتا ہے اسے باقی مہینوں میں برائیوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ ان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ اور برائیوں کا گناہ زیادہ لکھا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل بھی رجب کو حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب رجب کا چاند نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگتے تھے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اسے امام طبرانی اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر یہ وظیفہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ پورے سال میں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ پر دولت بنا موسم کی بارش کی طرح برسے، یہ 1 دن کا عمل آپ لوگ کر لینا۔ اگر آپ لوگ پڑھ لو میرے بھائیوں میری بہنوں، تو آپ کو پورا سال کیا پوری زندگی دولت کی تنگی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ آپ کو ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی خالی جھولی اگر وظیفہ پڑھتے ہی پیسوں سے نہ بھر جائے تو میرے بھائیوں میری بہنوں میرا گریبان پکڑ لینا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے معبود نہ ہونے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں اور نہ اللہ کا کوئی اور شریک ہے، اس کی بادشاہت ہے، ساری بڑائی اس کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اساس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مزین و آراستہ کیا ہے، جہنم کو بھڑکایا ہے اور نیکی و بدکاری کا بازار لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھی اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمین میں اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پیچیدہ معمہ ہوتے تو کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا علم رکھنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والا یہ جان لے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک سے خدائی کی نفی اور اس کے لیے الوہیت کو ثابت کرنے کا مفہوم پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کامل یقین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والے شخص کے دل میں اس کلمے کے معنی یا مفہوم کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اپنے دعوائے ایمان میں یہ سچ
سچے اور راست گو ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان دو باتوں میں شک نہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ جنت کا مستحق رہے گا۔ کلمہ توحید کے تقاضوں کو زبان و دل سے قبول کرنے سے مراد انکار و ہٹ دھرمی کا مخالف معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں۔ کلمہ توحید کے مفہوم کی اتباع کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ان احکامات پر عمل کرے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے باز رہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ سچائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید کو سچے دل کے ساتھ پڑھا جائے، اس طور پر کہ دل اور زبان دونوں اس کا مفہوم پر پوری طور سے متفق ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے اور یہی اس کی شرائط ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں نجات کا سبب بنتی ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو امام حسن بصری نے جواباً کہا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے فرائض کو بجا لائے اور اس کے حقوق کو ادا کرے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے صرف زبانی دعوے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ کہنے والا شخص اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے اور اس کی شرائط کی پابندی نہ کرے، اور جو صرف زبان سے کلمے کا اقرار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو صرف زبان اقرار اس وقت تک سود مند نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے اقرار کو اعمال کے ساتھ مربوط نہ کر لے۔ سادہ مریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم کو رنجیدہ پاتا ہوں؟ کیا تمہیں اپنے چچا زاد بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت گراں گزری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں ایک بات جانتا ہوں، اگر کوئی اسے موت کے وقت کہے گا تو وہ اس کے نامہ اعمال کا نور ہوگا اور موت کے وقت اس کے بدن اور روح دونوں اس سے راحت پائیں گے، لیکن میں یہ کلمہ آپ سے دریافت نہ کر سکا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کلمے کو جانتا ہوں، یہ وہی کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مرتے وقت پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور اگر آپ کو اس سے بہتر اور باعث نجات کسی کلمے کا علم ہوتا تو وہی پڑھنے کے لیے فرماتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا سے جو الفت و محبت تھی اور جس طرح آپ انہیں آخری وقت میں قیامت کے دن کی عذاب سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتے رہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہو سکتا جسے مرتے وقت کوئی اپنی زبان سے ادا کرے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیا، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو چاہے ذاتی مکان چاہیے ہو یا آپ کو دنیا جہاں کی دولت چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، بنگلہ چاہیے ہو، محل چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، بچوں کی شادی کروانا چاہتے ہو، اپنی شادی کا مسئلہ ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، بے اولادی ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، مسکینی ہے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں یہ وظیفہ پڑھتے ہی حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، پورا دن آپ کے پاس ہے، جس دن میری یہ ویڈیو آئی ہے اسی دن آپ کو یہ وظیفہ نوٹ کر لینا ہے، پورا دن موجود پڑا ہے، بالکل سستی مت کرنا، ماہ رجب کے کسی بھی دن پڑھنا ہے، اس ویڈیو کو مت گوانا۔ میرے بھائی میری بہنوں، آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی پوری زندگی سمر جائے، پورا سال آپ پیسوں میں کھیلو تو پورا سال اتنا پیسہ آئے گا کہ ساری زندگی کام آئے گا، پورا سال بڑی سے بڑی حاجتیں مرادیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ وظیفہ پڑھتے ہی وقت زندگی میں تبدیلی دیکھنا، اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا، اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، میں خود بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھتا ہوں اور اللہ پاک نے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت کے اسباب بنائے ہیں، میرے بھائیو میری بہنوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، جتنا میں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی زیادہ مجھے عطا کیا۔ ایسی جگہ سے پیسہ آتا ہے میرے بھائیو میری بہنوں، آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ بہت سے دکھیارے پریشان
तंग दस्त लोगों को ये वजीफा मैंने अपनी जिंदगी में कई मरतबा बताया। आप लोग यकीन करें या ना करें, लोगों की खाली झोलियों को मैंने अपनी आंखों से भरते हुए देखा था। लोगों के कर्जों को एक दिन में उतरते हुए ये वजीफा पढ़ते ही मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं कोई कसम नहीं उठा रहा हूँ दोस्तों, साथियों, बहनों, ना ही मैं दावा कर रहा हूँ। ये वजीफा आप लोग खुद पढ़ के देख लेना। आप पर चाहे 1 लाख का कर्जा हो, चाहे 1 करोड़ का कर्जा हो, वजीफा पढ़ते ही अगर आपके कर्जे ना उतरे तो मुझे आकर कहना। कर्जदार खुद माफ करेंगे कर्जे, या आपके पास उतनी दौलत आएगी पूरा साल के आप लोग फौरी तौर पर अपना कर्जा अदा करोगे। ये वजीफा ऐसा नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि आप लोग अभी वजीफा पढ़ो और 2 साल बाद पैसे आए। आपको पूरा साल पैसों की बारिश हो जाएगी या पूरा साल आप पैसों की तंगी का शिकार नहीं रहोगे। बशर्त ये कि एक दिन आप लोग ये वजीफा पढ़ लो, चाहे सुबह पढ़ लो, चाहे दोपहर में पढ़ लो, शाम में पढ़ लो। अगर आपकी कोई हाजत हो तो इसके लिए आप 1 बार पढ़ सकते हैं। फिर अगर दूसरी कोई हाजत हो तो 2 बार पढ़ लें, 2 मरतबा ये अमल कर लें, 3 बार कर लें, 4 बार कर लें। पूरा दिन पढ़ते रहें, कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदे ही फायदे हैं। अमल बिल्कुल आसान सा है, इतना आसान कि कोई ऐसे बहन भाई भी होंगे जिनको 1 लफ्ज पढ़ना भी नहीं आता, ना देख कर पढ़ना आता है, वो पढ़ ही नहीं सकते, तो वो लोग भी ये वीडियो देख कर पढ़ लेंगे। क्योंकि ये इतना आसान वजीफा है कि कोई फौरन पढ़ लेगा और वक्त भी बिल्कुल कम लगेगा। मतलब आधा पौना मिनट क्या चीज है, 1 मिनट लगा लें। 1 मिनट का भी अगर वक्त लगता है, अगर ये 1 मिनट आपका जाया हो जाए तो ये 1 मिनट मेरे भाइयों मेरी बहनों आपका जाया हो ही नहीं सकता। बशर्त ये कि आप लोग अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए, चाहे घर में हो चाहे दफ्तर में हो, जहां कहीं भी हो, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जिस दिन वीडियो अपलोड हो रही है तो उसी दिन आप ये वजीफा कर सकते हैं। वजीफा करने के लिए सुकून से बैठ जाओ, कहीं भी मौजूद हो, चाहे कोई भी वक्त हो, 1 बार कर लो, 2 बार कर लो। तमाम भाइयों बहनों को इजाजत भी है। सबसे पहले सुकून और इत्मीनान से बैठ जाएं। जल्दबाजी में, भागम भाग में, बेदिली से आपको ये वजीफा हरगिज नहीं पढ़ना। 1 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। सबसे पहले कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी याद हो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। जो मेरे अजीज साथियों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, आपको दुरूद पाक याद हो, 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। जैसे ही आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके फौरन बाद आपको ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कि पहला कलमा 100 मरतबा पढ़ना है। जैसे ही आपने पहला कलमा पढ़ा, आपको फौरन क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह 1 बार, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार, अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा। पहला कलमा 70 मरतबा आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। 1 मरतबा सबसे पहले दुरूद पाक 100 मरतबा, पहला कलमा 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह आपने पढ़ लिया। अब फौरन उसी वक्त अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर, जैसे ही आपने 100 मरतबा पहला कलमा पढ़ा तो आपको फौरन उसी वक्त 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद फौरन आपको ये वजीफा पढ़ना है। ये कलिमात, ये वजीफा इतना मुजर्रिब है, इतना खास है मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या बताऊं। जैसे ही आपने 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया तो फौरन ये कलिमात पढ़ना शुरू कर दें। बड़े आसान से कलिमात हैं, पहले सुन लें, समझ लें, फिर पढ़ लीजिएगा। जब वीडियो मुकम्मल हो जाए, जब अमल करने बैठे तो फिर कर लीजिएगा। आपने जैसे ही पढ़ लिया प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अब आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। ये पूरा अमल जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इतना आसान अमल है। ये 2-2, 3-3 मरतबा वजीफा पढ़ना है। 1 मिनट का भी आपको वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल अमल खत्म होने लगा है। आप जब अमल करोगे तो आधा पौना मिनट में ये पूरा अमल मुकम्मल हो जाएगा। बड़ी आसानी से पढ़ लोगे। मेरे बतलाने में, समझाने में वक्त लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक एक बात तफसीली बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। क्योंकि ये अमल अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों मुझसे भी कोई गलती हो गई आपको समझाने में और आप लोग सही तरह ना कर पाए तो फिर आपको कोई फायदा ना होगा। तो इसीलिए पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से आपको समझाने लगा हूं ताकि आप लोग सही तरह ये अमल करो। मैं खुद जिस तरीके से करता हूं और इस वजीफे को मैंने कई लोगों को जिस तरीके से पढ़ने के लिए बताया है, इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको फौरी तौर पर फायदा हो। आपको आखिर में क्या पढ़ना है ये अच्छी तरह समझिएगा, समझ कर जाइएगा और फिर समझ कर एंड तक वीडियो देखिएगा। पूरा अमल अपने जहन में बिठा लीजिएगा। उसके फौरन बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बार पढ़ें, फिर दूसरी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर तीसरी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फौरन से 21 मरतबा आपको सूरत कौसर सबसे आखिर में पढ़ लेनी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिल्कुल आखिर में आपको 21 मरतबा सूरत कौसर जैसे ही पढ़ लें, 21 मरतबा ही हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लें, 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। जो आपने शुरू में पढ़ा था वही
آخر میں پڑھ لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے استغفار کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشواتے رہنا ہے۔ جو گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں ان کے لیے گناہوں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھولتا ہے۔ گناہ گار کے لیے نیکی پر عمل کرنا مشکل اور گناہوں کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ گناہ عمر تباہ کر دیتے اور عمر کی برکتیں چھین جاتی ہیں۔ انسان کی عمر سانس لینے کا نام نہیں بلکہ دل زندہ سے ہی زندگی ہوتی ہے۔ میرا مردہ کو اللہ نے بھی مردہ کہا ہے۔ نیکی کرنے والے کے لیے اطاعت و عبادات کا پورا لشکر موجود ہے، وہ اسے قوی کر دیتا ہے، جبکہ گناہ کرنے والے کے لیے معصیت اور گناہوں کا لشکر ہے۔ نیکی کرنے والے کے لشکر کے پیچھے اللہ کے فرشتوں کے ذریعے مدد ہوتی ہے، جبکہ گناہ کرنے والے کے پیچھے شیطان اور اس کا ٹولہ ہوتا ہے۔ گناہ گار کو توبہ کی توفیق کم ہوتی ہے، جس طرح مقروض شخص قرض دینے والے شخص سے دور بھاگتا ہے جب اس کے پاس ادائیگی کا انتظام نہ ہو، اور اسی طرح اللہ کا نافرمان اللہ کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے، انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مومن اپنے گناہ کے بارے میں اس طرح پریشان ہوتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے عین نیچے موجود ہے اور اسے اپنے مومن اور اوپر پہاڑ کے گرنے کا خوف لاحق ہے، جبکہ کافر و فاجر اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی مانند ہلکا خیال کرتا ہے۔ جو اس نے ناک پر بیٹھی یوں اپنے ہاتھ سے اس نے ایک مکھی کو اڑا دیا، انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں تک کو برباد کر دیتی ہے۔ قوم نوح پر عذاب آیا تو جانور بھی ختم ہو گئے، بارش رک جاتی ہے جبکہ استغفار کے ساتھ بارش ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کا نتیجہ بارشوں کے نزول و برکت کو قرار دیا ہے۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمام عزتیں طاعت الہی سے ہوتی ہیں۔ فرمان باری ہے، جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ نیکی باعث عزت ہے، جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے وہی عزت والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت ابراہیم کی ایک سنت قربانی پر دنیا کی اکثریت آج بھی عمل کرتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مسلم بھی دنیا کے 100 بڑے آدمیوں میں پہلے نمبر پر جگہ دینے پر مجبور ہیں۔ گناہ عقل کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ عقل اگر موجود ہوتی تو اسے گناہ سے باز کیوں نہ رکھتی۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اس کے گھر کائنات میں رہتا ہے، اس کا رزق کھا رہا ہے، اللہ اسے خود دیکھ رہا ہے، ہدایت اسے روک رہی ہے، موت اور جہنم اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگر وہ حقیقتاً عقل والا ہوتا تو گناہ کیوں کرتا؟ ارشاد باری ہے، نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ناظرین ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور ناظرین آپ عمل مکمل ہونے کے بعد اب فوراً دعا مانگ لیں، جتنی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، ایک مرتبہ عمل کریں تو فوراً دعا مانگیں، جتنی بار عمل کریں گے اس کے بعد دعا ضرور مانگیں۔ اس عمل کو لازمی کر لیجئے گا۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔